جی السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سورۃ النازعات کا تفصیلی پڑھائی بھی کر لی۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ النازعات کا ترجمہ کیا۔ پھر ہم نے سورۃ النازعات کے مختصر سوالات کل میں نے آپ کو کروائے تھے۔ آج ہم کرنے لگے ہیں سورۃ النازعات کے تفصیلی سوالات۔ تو تفصیلی سوالات کے جوابات، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 1 ہے، سورۃ النازعات کا تعارف تحریر کیجئے۔ سوال نمبر کیا ہے؟ سورۃ النازعات کا تعارف کیجئے۔ تو جواب، سورۃ النازعات ایک مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اچھی طرح یاد کروایا تھا۔ اور اس کی کتنی آیات ہیں؟ 46 آیات ہیں۔ اور رکوع کتنے ہیں؟ 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نازعات کا معنی کیا ہے؟ نازعات کا معنی ہے سختی سے کھینچنے والے، سختی سے کھینچنے والے۔ تو اس صورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک صفت کیا تھی؟ سختی سے کافر کی روح کیا کرتے ہیں؟ کھینچنے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ النازعات رکھا گیا۔ جو آپ کی وجہ تسمیہ، جو پہلا آپ کا شارٹ کویسچن ہے نا، اس کو ایڈ کر کے وہ شارٹ کویسچن ہے، اور ساتھ صرف اس کا تعارف پہلا لونگ آپ کا بہت ہی ایزی ہے۔ اگر آپ کو پہلا شارٹ یاد ہے نا، تو پہلا لونگ آپ کو بالکل ایزیلی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کا دوسرا، وہ پہلا لونگ تھا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا، نازعات کے بنیادی مضامین اور اہم علمی اور عملی نکات تحریر کیجیے۔ علمی اور عملی نکات، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ کی قدرت۔ جس اللہ نے عظیم کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ فرعون کا انجام۔ فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ بھی آپ کے شارٹ کویسچن میں آ رہا ہے کہ فرعون نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی کی تھی اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے نتیجے میں اسے دنیا اور آخرت میں کیا کر دیا گیا؟ عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ پھر ہے قیامت کا علم۔ یہ بھی آپ کے شارٹ میں آ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس کا علم کسی انسان یا فرشتے کے پاس نہیں، بلکہ کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ اصلاح نفس، یہ صرف آپ کو یاد کرنا ہوگا ایک، باقی آپ کے سب سے زیادہ آپ کے شارٹ کویسچن میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، آنسر میں۔ ہمیں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی آخرت بہتر بنانے کی بھرپور کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی آخرت بہتر بنانے کی بھرپور کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ لانگ کویسچن ہے، یہ زیادہ لانگ نہیں ہے۔ اس کو اپنی نوٹ کاپی پہ لکھ لیں اور اس کو کیا کریں؟ اچھے سے یاد کریں۔ جزاک اللہ تعالی۔